بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم جی۔ آج میں اپنے نمبر 2 پہ آیا ہوں۔ اس میں یوٹیوب کا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب کے متعلق ہی میری زیادہ بات ہوتی ہے، اور پہلے بھی میں نے شارٹ ویڈیو اور دوسری ویڈیو بنائی ہیں، تو عمران صاحب کے متعلق ہے وہ انہی کے لیے جو ہے وقت دے رہے ہیں۔ تو آج کل سن رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ جو ہے اور ان کی بہنوں کی ملاقات کا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں، مسلمان ہیں وہ، ہمارے وہ بہتر کرنے کے لیے کیا ہے کہ ان کو نقصان کرنا ہے۔ یہ مریض کو تو جو ہے وہ گرے ہوئے کو تو ہر کوئی اٹھاتا ہے، تو وہ تو پرائم منسٹر عمران خان نیازی جو ہے، اس کا کوئی کام جو ہے وہ ایسا کوئی خراب نہیں ہے۔ ساری دنیا جو ہے 90% ان کی فیور میں ووٹ سپورٹ انہوں نے کیا ہے۔ تو وہ جو ہے 5-6 لاکھ کی فوج ہے، فوج میں بھی اندر سے دیکھا جائے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن 2-4 جو ہے جو چیف ہیں یا ایئر مارچ ہے یا کیا کہ جو ہے وہ ان کے اپنے حساب سے وہ چل رہے ہیں، تو وہ ان کو چینج ہونا چاہیے، سٹاپ کرنا چاہیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آواز خلق نگارہ خدا ہوتی ہے، ساری دنیا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ساتھ جو ہے وہ دیکھا بھی جائے کہ وہ کیسے کیسے جو ہے وہ اپنا خرچ اخراجات کر رہے ہیں IMF سے قرضے، اور جو ہے کوئی جو بات بھی جو ہے ہر آدمی توبہ توبہ مہنگائی۔ تو میں کیا بتاؤں جی، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، ہم تو ادھر اوورسیز میں جو ہے اپنا وقت جو ہے جاب چھوڑ کے کام کر کے تو اس کے لیے وہ لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں گے جب تک خان صاحب کے ساتھ جو ہے بے انصافی وہ کریں گے، تو ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے۔ کوئی بھی وہاں کا بھی عام آدمی سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی عمران صاحب کا نعرہ لگائے گا کہ عمران صاحب نے تو 3 سال کیا ہے، کام کر کے دکھایا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اپنے منرل بیچ رہے ہیں، آدمیوں کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے، پروٹیسٹ جھنڈا جو بھی ہے وہ ابھی بسنت ہے، تو انہوں نے آدمیوں نے وہ طریقہ کیا کہ احتجاج کا کہ اس پہ عمران صاحب قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، تو وہ لکھ کے تو بتا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بھی یہاں پہ چند شارٹ ویڈیو بنائی ہیں، تو کب اس میں جو ہے وہ کریں گے تو ہم کو اگر غلط بات ہو تو ہم قطن اس کا اشارہ بھی نہ کریں، نہ خود کریں، نہ کرنے دیں گے سچائی کے لیے۔ تو وہی کر رہے ہیں، تو ان کو چینج ہونا چاہیے، سٹاپ ہونا چاہیے، ان کو بالکل سٹاپ، اپنا غلطی معافی گناہ جو ان کی سزا بنتی ہے تو وہ اپنا لیں۔ تو ہم جو ہے ساری دنیا جو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمہوریت اور پیس کے لیے جو کام چھوڑ دیں بالکل، جو گنڈا گردی جنگل کا قانون کرا دیں، وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، یہ وقار ملک صاحب کا جو ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، میں اس کو پلے یہ بہت ہی محنت ساری چیزیں جو ہیں یہ لنک کر کے بتاتے ہیں تفصیل سے، تو ایسا تو نہیں ہو جاتا۔ تو دیکھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ اور زیادہ نہیں گر سکتے یا اس سے زیادہ نیچے جایا جا ہی نہیں سکتا، یہ اس ٹائم ثابت کرتے ہیں کہ ابھی تو کوئی لمٹ آئی نہیں ہے جتنا یہ گر سکتا۔ آپ ذرا یہ ملاحظہ کریں کیا خبر آ رہی ہے، سہیل افریدی کیا شیئر کر رہے ہیں۔ تیرا جرگے میں شامل 24 رکنی کمیٹی کو شدید دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ڈرایا جا رہا ہے اور ان کے ویڈیو پیغامات لیے جا رہے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت اور میرے خلاف بیان دیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، وہ جو ہے KPK کے سہیل افریدی صاحب جو عمران صاحب کے لگائے ہوئے جو CM ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ صوبائی رکنی کمیٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں، اگر ہمارے خلاف ویڈیو بیان دینے سے جان چھوٹتی ہے تو چھڑوا لیں، ممکن ہے اب ان کی ویڈیوز جاری ہیں۔
میری نظر سے یہ خبر ذرا اجل رہی ہے تو مجھے ابھی یہ سامنے آیا تو میں نے کہا میں تو اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کہ سہیل آفریدی نے کیا انکشاف کیا تھا 2 دن پہلے کہ اس حد تک گریں گے. ان کا منصوبہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. یہ اتنی خطرناک بالکل ہاں جی، اس حالت تک جو ہے جیسا کہ وقار ملک صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ خطرناک جو ہے، تو میں تو کہوں گا کہ ہماری طرف سے وہ ختم ہے بس. مردے میں دوبارہ جان ڈالنے والی ہے. خطرناک تو کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے دنیا کے جو ہے انٹرنیشنل افیئر دیکھا جائے تو حالات جو ہے تو پھر آپ کو کہیں گے کہ ہم بھائی بس ختم ہی سمجھیں، تو ہے ختم. اس لیے تو کہہ رہے ہیں، ورنہ تو ایسی نہ کرتے تو وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو باقی تو عوام جو ہے ان کی اپنی آواز ہے، تو ان کا طریقہ جو ہے انہی کو کریں نہ کریں وہ نہیں کر رہے. کرنا چاہیے ملاقات، عمران صاحب کا علاج، ان کو ان کی شرط شرائط جو ہے وہ مانیں، جو ہے اپنا وہ بارکوں میں واپس جائیں، اور جو ہے جو اسمبلی ہے اس میں جو ہے وہ 90% کی جو 180 سیٹیں بنتی ہیں ان کو دیں، تو وہ کام چلائیں تاکہ جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. ایسے انویسٹمنٹ کون کرے گا اس حالات میں جو کہ ہم جو ہے یہاں پہ رونا دھونا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے بار بار کتنا وقت جو ہے ہم آدمی جو ہے اوورسیز میں ادھر بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں. تو یہ کم از کم میرا تو یہ نہیں بنتا کہ یہ میں آپ کو بناؤں دکھاؤں بات آپ میں شرکت کروں، لیکن یہ کرنی وقت کی ضرورت ہے. اس کو کریں گے. اسپیسوں میں بھی جو ہے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ بھی ساری دنیا جو ہے عمران کرتی ہے کہ کریں سارے، وہ اس کو مانتے ہیں. لیکن وہ چند آدمی جو ہیں وہ میں نہ مانوں تو ہم مان جائیں تو پھر ایسے ہی چلے گا. چلنے دے پھر جو جس کو دے شہنشاہ. تو اس کے لیے جو ہے بار بار جو ہے یہ کہنا پڑتا ہے. تو باقی جو ہے تفصیل جو انیلسز جو ہیں وہ وقار ملک صاحب، اطہر کاظمی اور دوسرے جو ہے عرفان ہاشمی اور جو کینیڈا سے وہ شو کرتے ہیں 2-3 آدمی جو ہیں وہ ان کی اگر سنیں تو میں تو انٹرنیشنل افیئر یہاں کی خبریں کو دیکھتا ہوں تو اس میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیسے حالات ہیں. تو پھر جی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کھینچنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ کا یہ دورہ بہت اہم ہے. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اب یہ پوسٹ ہوئی ہے تفصیل. علیمہ خان صاحبہ کا یہ جو ہے دورہ، اس میں یہ ڈیفرنٹ کلپس آئے ہیں سامنے. یہ دیکھیں جی آپ ان کو خاندان جو ہے عمران صاحب کا. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ مناظر ہے. کمپنی کا منصوبہ بڑا خطرناک ہے. ملٹیپل مقاصد ہیں. ہم ان کے جنگی مقاصد کو چھوڑ دیں، افغانستان سے جڑے مقاصد کو چھوڑ دیں، پوسٹ کی کاشت کو چھوڑ دیں. جو یہ پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے منظم یہ سازش کی ہے نا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں دھاندلی بھی کر کے اگر کر لیا تو یہاں کے لوگ سیٹل نہیں ہو پائیں گے ہم سے. گنڈا پور ایک بات بار بار اپنے اقتدار کے دوران کہتے تھے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے. اب یہ ضرورت اس لیے ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنا انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے اور کر رکھا ہے اور آگے کرنا چاہتے ہیں، اگر وہاں ایک مقبول حکومت نہیں ہوگی اور اس کا آڑ لے کے یہ کام نہیں کر سکیں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے. ان کے تو قافلے جا نہیں سکیں گے، گزر نہیں سکیں گے سو کالڈ آپریشن کے لیے. ان کا وہ حشر ہوگا. یہ تو عوام اس لیے وہاں کی مطمئن ہے کہ یار ایک ہماری اپنی حکومت ہے، ہم نے جس کو ووٹ دیا وہ لوگ، ان کو ہم چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں، ان کی حکومت ہے. اس رشتے کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے کمپنی کی طرف سے. اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ شاندار قدم اٹھایا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو سازش ہے جرنیلوں کی یہ ناکام ہوگی. عمران خان کی بہن پہنچ گئی ہے. پہلے سہیل آفریدی نے زبردست کام کیا ہے ابھی تک،
اور پھر عمران خان کی بہن کا جانا، عمران خان کے خون کا جانا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں اون کیا جا رہا ہے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کئی بار خیبر پختونخوا میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے لیکن کوئی بھی نہیں جاتا تھا. اس بار سب کو اون کیا گیا ہے. یہ ایک گیم چینجر ہے، یقین مانے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز میری جو ہے نا وہ توجہ حاصل نہیں کر سکی، اور میں جو ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے کرتے یہ اتنا بڑا ڈاٹ مس کر گیا. واپس آتے ہیں پاکستان کی صورتحال پہ، لیکن جو ڈاٹ میں پچھلی ویڈیو سے مس کر گیا تھا وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ٹرمپ کا یہ بیان میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ ٹرمپ کہتا ہے ایران کو کہ تمہارے پاس یہ موقع ہے، مذاکرات کر لو اور نو نیوکلیئر ویپنز. یہ دیکھیں اس میں آل کیپٹلز میں لکھا ہوا ہے نو نیوکلیئر ویپنز. یہ آپ ذرا پڑھیں. میک اے ڈیل جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے نا، اس کے 2 لائنیں اوپر دیکھیں. نو نیوکلیئر ویپنز. Come to the table and negotiate a fair and equitable deal. No nuclear weapons, and that is good for all parties. یار ابھی توجہ دلائی ہے میری سوشل میڈیا پہ ایک تجزیہ کار ہے انہوں نے، اور وہ ظاہر پاکستانی نہیں ہے تو اس لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ I think پیٹریشیا میرنز نام ہے ان کا، کہ امریکہ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے یہ جو 2025 کے مڈ میں اٹیک کیے تھے ایران کے ایٹمی اثاثے اوبلیٹریٹ کر دیے تھے، تیس نیس کر دیے تھے، ختم کر دیے تھے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے تھے. یہ دعویٰ تھا نا. ایک بار آپ کسی کے اگر ایٹمی اثاثے صفحہ ہستی سے مٹا دیں وہ 5-10 سال بھی نیوکلیر اثاثے نہیں بنا سکتے. ٹرمپ کو آل کیپٹل میں لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ نو نیوکلیئر ویپنز؟ اور یہاں سے یہ پوائنٹ اٹھتا ہے کہ ایران کے پاس افزودہ شدہ یورینیم جو 60% سے زیادہ ہو چکا تھا وہ بڑی تعداد میں موجود ہے. اور اگر آپ اس کو سرچ کر کے دیکھیں، ہم کوئی سائنٹسٹ نہیں ہیں، تو پہلے 60% شاید زیادہ مشکل ہوتا ہے، 60 سے 90 لے کے جانا یہ کم وقت میں کیا جا سکتا ہے. یہ ہفتوں سے چند مہینوں کی بات رہ جاتی ہے اگر کیا جائے کام اس کے اوپر. تب سے لے کر اب تک جب حملہ ہوا تھا تقریباً 7 ماہ گزر چکے. اگر ایران نے تب اپنے بچا لیے تھے نیوکلیئر اثاثے، اس کے سینٹریفیوجز بچ گئے تھے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران نے ڈبل سپیڈ سے کام شروع کر دیا ہو؟ کیونکہ اس اٹیک کے بعد ایران نے ایک بار بھی IAEA جو انٹرنیشنل ایٹمی ایجنسی ہے اس کو نہیں آنے دیا ایران میں. یہ ممکن ہے نا. کیا حملہ اب تک نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے پاس ہو گئے ہیں ہتھیار اور وہ تجربہ. دیکھیں جی ان کو سننے کے بعد ایک عام آدمی جو ہے اس سے کیا اخذ کر سکتا ہے؟ کتنے مشکل حالات ہیں. یہ جنگوں کی باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا، یہ اس کو ماننا کہ کیا سی سچویشن عام آدمی کی ہوگی، بڑی مشکل ہوگی. وہ کس طرف جائے؟ ہم تو 2 بیڑیوں کے سوار ہیں اوورسیز سے جو ہیں، تو اس کے لیے ان حالات میں ہم تو کام کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ تو سیاست کی بات ہے، بڑوں کی بات ہے، امن کی بات ہے. اور یہ صورتحال ہو جائے کسی ملک میں بھی، ایران ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ اس میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھاڑ کھاڑ جو ہوتی ہے یہ وہ اچھی نہیں ہوتی. اس میں نہ جیت اچھی ہوتی ہے نہ ہار اچھی ہوتی ہے. تو جیتنے والا بھی جو ہے وہ کسی لگائے گا تو پھر وہ جیتے گا. تو یہاں پہ بھی اگر حالات دیکھے جائیں تو اس کے لیے یہ بار بار کہنا چاہیے. اگر انہی پہ بات آتی ہے، یہاں کا تو پروٹیسٹ کی اجازت ہے، وہ سارے ان کے پاس سورسز ہیں، آدمی کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے. تو لیکن وہاں کا کیا بنوں گا؟ وہاں پہ تو جو ہے حالات جو ہے مہنگائی یا جو چیز ہے وہ تو ساری دنیا توبہ کی جگہ پہنچی ہوئی ہے. تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں جی، یہ ساری باتیں. اور جو میں آپ کو دکھانے کی یہاں پہ کوشش کروں گا، یہ جو ہے وہ
کراچی میں جو ہے یہ آگ لگی ہے اس کو جو ہے وہ دکھائیں اگر، تو اس میں کتنی جانیں ضائع ہوگی، تو سارے جو بے گھر ہو گئے تو ان کو بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے۔ تو اور بھی یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے تو یہ دیکھیں بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنر کے آفس سے 270 کلو منشیات چوری۔ ہاں جی، جو آفیشیل ہیں تو وہ تو ہے لوٹ مار جو ہے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، نہ ملک کی اور مدد امداد کی، ویلفیئر کے کام کے، ہیومن رائٹس کی نہیں، انہوں نے اپنا بزنس کر رہے ہیں اپنی جیب میں، تو باقی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ دیکھتی رہے اپنی مدد۔ آپ وہاں پہ کس نے پھر کرنا ہے؟ تو ایسا نہ کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ تو اگر وہ چائنا کو دیکھا جائے تو ان کا کہتے ہیں کہ ان کا کام ہی ہے کہ ہر آدمی کی ویلفیئر، ان کی بھلائی کے لیے خدمت جو ہے، جیسے نوکر ایک ذاتی ہوتا ہے ایسے وہ لے کے کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیں وہ جو ہے کیا ہے، تو ہم جو ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، بنتا ہے، لیکن یہ چند آدمی جو ہے ان سے جو ہے توبہ ہے، ان سے جان چھڑانی جو ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کے لیے بھی ہم جاتے ہیں، اسپیس میں بھی وقت دیتے ہیں۔ تو کل جو ہے میں جا رہا ہوں واشنگٹن میں، ہمارا جو ہے وہ گیدرنگ ہے، بریفنگ ہے سینیٹر کی، تو وہ جو ہے سنیں گے، زیادہ سے زیادہ آدمی ہو گئے تاکہ وہ پتہ چلے۔ دیکھیں وہ وہاں سے کوشش کر رہے ہیں، یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ 10 گھنٹے کی رائڈ ہے تو اتنی دور میں جانا، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے۔ عمران صاحب بھی جو ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ہم نہ کریں، یہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ جیسے بھی اوکھا سوکھا جائیں، خرچ کر کے جائیں تو وہ جائیں گے، تو سارے جو ہے وہ کر رہے ہیں کوشش۔ یہ ہم تو مجھے تو یہاں سے جو ہے تو کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہے، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ کمی کوتاہی بھی ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ہر آدمی کو جو بیٹھا ہے اٹھے، جو سویا ہوا اٹھے، بیٹھا ہوا کھڑا ہو، چلنے والا دوڑے، تاکہ عمران صاحب کی جو ہے رہائی ہو۔ تو جو ہے پھر جو ہے وہ خود ہی اپنا کام کریں گے کہ ہم بھی ادھر جو ہے اوورسیز والے بھی سکھ کا سانس لیں گے، لیکن وہ ہر آدمی جو ہے اوورسیز میں جو آتے ہیں سب کو ان کا شکریہ بنتا ہے، وہ دیتے ہیں، پروفیشنل آدمی ہیں، جابوں والے ہیں، آدمی ہیں، تو ان کی بڑی ذمہ داری ہے، ایسے کام نہیں چلتے، وہ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہاں پہ رہنے بہنے کو دیتے ہیں، ورنہ کون رہنے دیتا اپنے آپ ملک میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر آؤ تو ایئرپورٹ پہ یہ وہ قابو کر لیتے ہیں۔ تو ایئرپورٹ رہا، ان کے جو رشتہ دار عزیز بیچارے ہیں ان کو جو ہے کسی طرف سے بھی یہ ہے وہ جانے نہیں دیتے، اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ فوج کا کام، اپنا بارڈر کا یا نئی ٹیکنالوجی سیکھنا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا پہلے ہم جو آدمیوں کو جو سیکھ سکھا لیں، تو وہ تو یہ کر رہے ہیں، اگر غلط ہے تو بتا دیں، صحیح ہے تو مان جائیں، لیکن وہ صحیح ہوگی پھر بھی نہ مانوں گی، ہم کو کہتے ہیں کہ وہ منائیں، وہ بیچارے پھر چپ ہو گئے ہیں، مان گئے ہیں، بالکل جو ہے اپنا حق جو ہے ہیومن رائٹس کا، پروٹیسٹ کا، عمران صاحب کے اگر جلسے یاد ہو، ہمیں تو یاد ہے بالکل، ایک جلسہ ہفتے میں 2 جلسے کرتے تھے، وہ کتنی تعداد میں، ملین میں وہ آدمی آتے تھے، تو وہ ان کو بھول گئے ہیں۔ تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ لیڈر ہے، اس کو دیں، وہ کر سکتے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کر سکتے ہوتے تو آپ کا تو پہلے کام ہی نہیں ہے، ہم تو کر بھی سکتے ہیں تو پھر بھی نہیں کہیں گے، آپ کا کام تو فوج کا ہے، جو ہے بارڈر کا جو ہے وہ کرنا ہے، تو آپ جو ہے ایسے نہ اس پہ
دیوار پہ ایک کیل ٹھونکیں، آپ کی کیل جو ہے وہ غلط ہے، آپ اپنا کام کریں. تو یہ دیکھیں وہ کارملا صاحب نے دکھایا ہے کہ ایران کے ساتھ اٹامک وہ چیزیں سیکھنے کرنے کی اپنی مہارت کی ہے کہ سیاست میں، اور پھر وہ آدمیوں کو سمجھانے میں، ان کو جو ہے ان کے ساتھ زیاستی کرنے کی جو بات کرتے ہیں. تو کوئی آدمی نام نہیں لے سکتا، ان کو پکڑ دکڑ کے سب کچھ سارے اندر کتنے جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین ریشی صاحبہ اور بھی سارے کتنے، اور جن کے بیچاروں کے ضمانتیں تک نہیں ہوتی، وہ کوئی قانون نہیں. جو انصاف دینے والے جوڈیشری جج ہیں وہ تو چپ کر کے ٹھیک ہے جی، کوئی ان کو ان کا کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے کہ جو ہمیں حکم سرکار ہوگا تو وہی کریں گے، تو وہ کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک کریں. بار بار کہا جاتا ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہمیں تو ایک آدمی جو کہے تو اس میں جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ بریفنگ کے لیے سینٹر ہوں گے، ان کو بھی دکھائیں بتائیں گے کہ یہ چیز جو ہے اس کو سنیں معنی کریں. میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں. فرسٹ ایور ریلیٹڈ سینٹ بریفنگ آن پاکستان آن گوئن پولیٹیکل ریپریشن، ٹرانس نیشنل ریپریشن، ہیومن رائٹ وائلیشن اینڈ پولیٹیکل پرزنر. تو اس کے لیے یہ جو ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو کرتے رہیں گے جی. پھر جب تک ہوگا کہ یہ چیز جو ہے جب تک حاصل نہیں ہوگی، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، تو ان کے لیے جو وہاں کے بھی وہ ضائع کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہمارا وقت اور ہمارا جاب اور ہمارا نیک نامی جو ہے، ہم نے ریپوٹیشن بنائی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ڈاکٹر جو ہیں جو بھی پروفیشن اپنی جگہ پہ ہم نے بھی کیا ہے. میں نے بھی جاب کیا ہے، میں بھی ایک ریٹائر ہوں، تو میں نے بھی بڑے والنٹیئر جاب کیے ہیں. میں نے سٹی کونسل کا الیکشن بھی لڑا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، اور آئے دن جو ہے وہ پروٹیسٹوں پہ بھی کہ پاکستان کا وہ نام ہو، ہمارا زبان مذہب ان کو ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ سے جو ہے اجازت لوں گا. تو شکریہ جی. پھر اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا. خدا حافظ جی.